اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بقرہ آیت نمبر 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم سب قتل کر چکے تو تم نے الزام ایک دوسرے پر لگانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلی آیات میں جو بقرہ کا قصہ آیا ہے، پورا واقعہ، اور اس کے ذبح کرنے کے معاملے میں جو سوالات بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے معاملے کو کھولنا۔ معاملہ کیا تھا؟ قتل کر دیا تھا کسی شخص نے، لیکن مان نہیں رہے تھے اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ معاملہ سامنے آئے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپانا چاہ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا سینیریو منظر پیش کیا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں معاملہ کیا تھا۔ اس وقت جو پرائمری آڈینس ہے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے، لیکن سیکنڈری آڈینس مسلمز ہیں۔ یہودیوں کو ساری سٹوری کا پتہ ہے، ان کو سیمرائز کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا اور تم نے یہ معاملات کیے، لیکن مسلمانوں کو پورے سینیریو کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے اس کو ویسے کا ویسے مان لو۔ اور یہاں پر مخرجن کا لفظ استعمال کیا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا، پاس نہیں لایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت معاملے کو حل نہیں کیا، اس وقت صرف مسئلے کو حل نہیں کیا، بلکہ کیپ سالونگ، مگر اب بھی کنٹینیوٹلی مسئلے حل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو تم چھپانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کرنا چاہتی ہیں۔ اور ایک بات اس میں معاملہ بہت غور کرنے کا ہے، قتل تم کا صیغہ استعمال ہوا ہے جمع کا، حالانکہ قتل کرنے والا تو ایک تھا، سب نے تو قتل نہیں کیا تھا، لیکن سب لوگ اس بات کے وٹنس تھے اور اس کو چھپا رہے تھے۔ اگر ہم غلط چیز کو چھپانے میں مددگار ہوں اور جسٹس نہ کر رہے ہوں، انصاف نہ کر رہے ہوں، تو ہم غلط چیز میں حصے دار ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ایکیوز کیا کہ تم سب لوگ گناہ گار ہو کیونکہ تم چھپانا چاہ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو ظاہر کر کے رہیں گے۔ اور اس کے بارے میں اسرائیلی روایات میں آتا ہے، جس گائے کے متعلق انہوں نے اتنے سوالات کیے، اگر وہ شروع سے ہی کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو معاملہ حل ہو سکتا تھا، لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ایک اسپیشل گائے لینی پڑی، جو ڈسکرپشن آپ نے پیچھے دیکھی ہے۔ وہ تو تقریباً ناممکن ہے ڈھونڈنا کہ نہ تو اس کے جسم پر کوئی داغ دھبا ہو، مکمل پیلی گائے ہو اور اس کو کچھ پرابلم نہ ہو۔ اور وہ اب یہ دیکھیں کہ گائیں زمین جوتنے کے لیے کون سے عمر کی گائیں استعمال ہوتی ہے؟ درمیانے عمر کی، اور وہ گائیں اس وقت زمین کو جوتنے کے لیے استعمال کی جانی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو رہی۔ اس طرح کی گائیں ڈھونڈنے میں ان کو کافی وقت لگا، پھر ملی تو اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک بیوہ عورت کی گائے تھی اور ایک یتیم بچے کی وراثت میں تھی، اور وہ اس کو دینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب ان کو اس گائے کے بدلے میں گائے کے وزن کے عوض سونا دینا پڑا، یعنی کہ آج کے دور کے مطابق اگر 50,000 کی ان کو گائے ملتی تو ان کو 5 کروڑ کی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دینا تھا اس غریب عورت کو، یا جس طرح سے بھی ہے معاملہ۔ بہرحال وہ معاملہ اس طرح سے پیش مار دیا گیا۔ پھر ایک فداراتم کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر پوائنٹ آؤٹ کرنا، تم نے مارا، تم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، نہیں تم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تم نے اس کو مارا۔ اب وہ کوئی اہم شخصیت تھی تبھی تو اتنا معاملہ ہو رہا تھا، اور آگے مزید اس بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر یہ معاملہ سولو نہ ہوتا، حل نہ ہوتا، تو مزید یہ لوگ دے آر انوالو ٹو کلنگ ایچ ادر، آپ نے ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے، قتل کر دیتے ایک دوسرے کو، اور مسئلہ بہت گمبھیر ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے وہ مجبور تھے کہ انہوں نے وہ گائے ذبح کرنی ہی تھی۔ پھر مزید آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جملہ اسمیہ استعمال کیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ تھا، اس وقت موجود کافی لوگوں کو اس بات کی انفارمیشن تھی کہ اصل میں قاتل کون ہے، بتانا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں اور یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ بات صحیح لا رہے ہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اور آج کی آڈینس سے بات کی جائے تو یہ سب یہودی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں، چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی معاملے کو ایکسپوز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس گائے کو ذبح کرنے کے پیچھے ایک دو اور حکمتیں تھیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ لوگ کیونکہ بچڑے کی پوجا میں پڑ گئے تھے، اس لیے وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دل میں اس کی محبت بیٹھ چکی تھی۔ آگے مزید ایکسپلین کیا جائے گا کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی تھی، اس محبت کو ختم کرنے کے لیے بچڑے کو ذبح کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ بچڑے کو جب مردے کے جسم پر اس گوشت کو مارا جاتا اور مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بتایا، ایکسپوز کیا کہ کون میرا قاتل ہے، تو اس بات پر یقین کرنا چاہیے اگر اس دنیا میں لوگ اللہ کے حکم سے زندہ ہو سکتے ہیں تو آخرت میں بھی زندہ ہوں گے، اور پھر آپ کو آپ کے جو آپ نے غلطیاں کی ہوں، اور آخرت میں بھی اسی طرح سے مردے زندہ کیے جائیں گے، اور وہ مردے ہی
آپ کو بتائیں گے کہ آپ گنہگار ہو یا نہیں ہو، یعنی کہ کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کو ظاہر کر دیں گے جو آپ چھپا رہے ہیں۔ اور آج کے ٹیکنالوجیکل دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہماری ریکارڈڈ ہے، اور ریکارڈڈ ہسٹری، اور خاص طور پر ہمارا دل ایک ہارڈ ڈسک کے طور پر کام کر رہے ہیں، ہر چیز سیو ہو رہی ہے، اور کسی بھی موقع پر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر ایکسپوز کر کے اس ہارڈ ڈسک کو کھول کر وہ فلم پوری چلا دیں گے، اور وہ انشاءاللہ حشر کے دن ہوگا۔ ان سب چیزوں کو، ان سب باتوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے سے تمام معاملات کو حل کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ مزید آگے اسی واقعے کو ایکسپلین کریں گے اگلی آیت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔